دنیا بھر میں ویڈیو میسیج کو دیکھنے والے سبھی احباب کو شفقت انقلابی کا سلام عرض ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، آج 20 اپریل ہے۔ 20 اپریل ریاست جموں کشمیر و اقصی تبت کی تاریخ کا اہم ترین دن ہے، کیونکہ آج سے 93 سال قبل آج ہی کے دن ریاست جموں کشمیر کے حکمران مہاراجہ شری ہری سنگھ نے ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے زمینوں اور ان کی شناخت کے تحفظ کے لیے ایک قانون کا اطلاق کیا تھا، جس کو دنیا قانون باشندہ ریاست کے نام سے یاد رکھتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہماری زمینیں اور ہماری شناخت قائم رہی اور اس کو تحفظ ملا۔ لیکن بدقسمتی سے 22 اکتوبر، 24 اکتوبر، 27 اکتوبر، 28 اکتوبر، 1 نومبر اور 16 نومبر کو جو واقعات ہماری ریاست کے اندر ہوا، جو غدر بپا ہوئی انگریز سامراج کی سازش کے تحت، اس کے بعد ریاست جموں کشمیر و اقصی تبت 3 حصوں میں بڑھ گئی۔ اس کے 2 حصے گلگت بلتستان اور پاکستان آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر پاکستان کے انڈر کنٹرول آئے، اور انڈین جموں کشمیر بمائے کرگل لداخ ہندوستان کے زیر قبضہ چلے گئے۔ اس کے بعد جب 1948 میں یہ کیس اقوام متحدہ میں گیا، تو اقوام متحدہ نے بھی اس کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری تسلیم کی ہے، اور مہاراجہ کا قانون قائم رہا، قانون باشندہ ریاست۔ اور اس کے بعد پھر 1954 میں پاکستانی حکومت نے اسکندر مرزا کے زمانے میں گلگت بلتستان میں اس کی وائلیشن کا آغاز کر دی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں آ کر اس کو روندا گیا، اس قانون کو، اور گلگت بلتستان کے اندر قانون باشندہ ریاست کے سرٹیفکیٹ کے بجائے پاکستانی ڈومیسائل انٹروڈیوس کروایا گیا، اور وہ ڈومیسائل گلگت بلتستان کے اول درجے کے شہریوں کے ساتھ ہزارہ ڈویژن سے آنے والے نائی اور کے پی کے سے آنے والے موچیوں کی شناخت ایک جیسی ہو گئی۔ اب تک گلگت بلتستان کے اندر 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ڈومیسائل مل چکا ہے گلگت بلتستان کا، اور لاکھوں کنال زمین وہاں پر غیر مقامی لوگوں کو الاٹ بھی ہوئی ہے، اور خرید و فروخت ابھی بھی جاری ہے۔ دوسری طرف انڈین آکوپائڈ ایریا کے اندر 5 اگست 2019 تک قانون باشندہ ریاست کا اطلاق رہا، جس سے وہاں کی شناخت مینٹین رہی۔ لیکن مودی سرکار نے پچھلے سال وہاں پر بھی وہی کارروائی کی جو پاکستان نے 64 سال پہلے گلگت میں کی تھی۔ اب 2 مہینے پہلے ایک بات چلی کہ ہندوستان کے زیر قبضہ علاقوں میں بھی ہندوستان کا ڈومیسائل انٹروڈیوس کروایا گیا ہے۔ ہندوستان نے وہ کچھ 64 سال کے بعد کیا جو 64 سال پہلے پاکستان نے کیا تھا۔ اور اس وقت ریاست جموں کشمیر کی اگر ہم بات کریں، اس کے اندر اسٹیٹ سبجیکٹ رول کی زیادہ اہمیت مظفر آباد اور سری نگر کے نسبت گلگت لداخ کے لوگوں کی ہے، کیونکہ ریاست جموں کشمیر کے 3 انتظامی صوبے تھے۔ ویلی کا جو کل رقبہ ہے 8000 مربع میل ہے۔ 8000 میں سے 1500 مربع میل پاکستان کی طرف ہے، اور 6500 مربع میل ہندوستان کی طرف ہے۔ جموں 12000 مربع میل پر مشتمل صوبہ تھا۔ جموں کے اندر بھی 2500 مربع میل پاکستان کی طرف ہے، اور 9500 مربع میل ہندوستان کی طرف ہے، جبکہ گلگت لداخ کا کل رقبہ جو ہے وہ تقریباً کوئی 64000 مربع میل ہے۔ 64000 مربع میل میں سے 4000 مربع میل چائنا کے زیر قبضہ ہے، 28000 مربع میل گلگت بلتستان پاکستان کے زیر قبضہ ہے، اور 30000 مربع میل ہندوستان کے زیر انتظام ڈسٹرکٹ لے اور ڈسٹرکٹ کرگل موجود ہے۔ اور اگر آبادی کے تناسب سے اگر ہم دیکھیں تو ویلی کی آبادی اس وقت 80 لاکھ سے زائد ہے، جبکہ ان کا رقبہ بہت کم ہے۔ جموں کی آبادی بھی خاصی زیادہ ہے، لیکن ان کا رقبہ بھی ہم سے کم ہے، جبکہ گلگت اور لداخ کا رقبہ بہت زیادہ ہے۔ اور اس وجہ سے اس کی وائلیشن کا سب سے زیادہ اثر بھی گلگت اور لداخ پر پڑے گا، کیونکہ گلگت بلتستان کے اندر اب تک 1.5 لاکھ سے زیادہ غیر مقامی لوگوں کو بسایا گیا ہے، اور مزید 10 سے 15 لاکھ لوگوں کو بسانے کی گنجائش موجود ہے۔ جبکہ لداخ کے اندر اس وقت انٹرنیشنل انٹرسٹ بھی بنسبت اس کے زیادہ ہیں ویلی اور جموں کے، اور وہاں پر آبادی 5-8 لاکھ ٹوٹل آبادی ہے۔ وہاں پر جنوبی ہندوستان اور شمالی ہندوستان سے لا کر لاکھوں لوگوں کو بسانے کی گنجائش موجود ہے۔ اس لیے اسٹیٹ سبجیکٹ رول کی اہمیت گلگت لداخ کے لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہے۔ اب اگر ہم پولیٹیکلی بات کریں تو اس وقت گلگت بلتستان کے اندر تمام ہی اکثریتی پارٹیوں کا مطالبہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر اسٹیٹ سبجیکٹ رول بحال کیا جائے، لیکن گلگت بلتستان کے اندر کنفیوژن ہے، اس کو دور کرنا چاہیے۔ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے یہ لفظ SSR، یعنی اسٹیٹ سبجیکٹ رول۔ اسٹیٹ، سبجیکٹ اور رول۔ سبجیکٹ ہم ہوئے،
رول قانون ہوا تو اسٹیٹ کون سی ہوئی؟ یہ کوئی بلاورستان کے لیے نہیں ہے لا، یہ کوئی قراقرم کا لا نہیں ہے، یہ گلگت بلتستان کا لا نہیں ہے، یہ ناردرن ایریاز کا لا نہیں ہے، یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کا لا نہیں ہے، یہ اقوام متحدہ کا دیا ہوا لا نہیں ہے۔ گلگت بلتستان کے اندر اسٹیٹ سبجیکٹ رول کا مطالبہ کرنے سے پہلے گلگت بلتستان کے لوگوں کو اپنے آپ کو آج کی تاریخ میں، فیوچر میں ہم رہنا چاہیں نہ رہنا چاہیں، یہ اگلا مرحلہ ہوگا۔ آج کی تاریخ میں اس مطالبے کو دہرانے سے پہلے گلگت بلتستان کے لوگوں کو قبول کرنا ہوگا کہ ہم ریاست جموں کشمیر و اقصی تبت خاک کے درجہ اول کے شہری ہیں، اس کے بغیر اس کا مطالبہ نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف ہم یہ کہیں کہ 1 نومبر 1947 کو ہمارے اجداد نے ڈنڈوں اور کلہاڑیوں سے ڈوگرا حکمرانوں کو مار بھگائے اور ہم آزاد ہوئے۔ اگر ہم آزاد ہوئے تو پھر ہم یہ مطالبہ نہیں کر سکتے۔ اس مطالبہ کو کرنے کے لیے ہمیں اسٹیٹ سے جوڑنا ہوگا۔ دوسری بات، بالخصوص میں گلگت بلتستان کے بھائیوں سے گزارش کروں گا، آج کی تاریخ میں جب آپ کی زمینوں کی بندرباٹ ہو رہی ہے، گلگت سے، دیامر سے، گزر سے لے کے بلتستان تک کی زمینوں پر سرکاری اور غیر سرکاری حملے جاری ہیں، ہماری باؤنڈریز کے اوپر اٹیکس جاری ہیں۔ آج تو گلگت بلتستان کے لوگوں کو ان پنجابیوں، پٹھانوں اور بندرباٹ کو دیکھتے ہوئے مہاراجہ ہری سنگھ یاد تو آتے ہوں گے۔ اور اس ویڈیو پیغام کے ذریعے میں گلگت بلتستان کے لوگوں سے، پاکستان آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے لوگوں سے اور ہندوستان آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ریاست کی ری یونیفیکیشن بات کی بات ہے، انڈیپینڈنسی بھی بات کی بات ہے۔ اس وقت ریاست جموں کشمیر کی تینوں اکائیوں کے تمام انتظامی یونٹس، یعنی جو انڈیا نے دو یوٹیز بنائی ہیں، جموں کشمیر کی یوٹی ہو یا لداخ کی یوٹی ہو، اس طرف مظفر آباد کا انتظامی ڈھانچہ ہو یا گلگت بلتستان کا انتظامی ڈھانچہ، ہم سب کی بقا کا ضامن اسٹیٹ سبجیکٹ رول ہے۔ تو اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو بحال کروائے بغیر، مینٹین کیے بغیر نہ ہم آزاد ہو سکتے ہیں، نہ ہم کسی تحریک کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور اسٹیٹ سبجیکٹ رول ہی واحد بائنڈنگ میٹیریل ہے جو ہم سب کو آپس میں جوڑتا ہے، کیونکہ ریاست جموں کشمیر جو ہے کثیر المذہبی اور کثیر القومی ریاست ہے۔ یہاں پر کشمیری بھی آباد ہے، یہاں پر ہندو پنڈت بھی آباد ہے، یہاں پر ڈوگرا بھی آباد ہے، یہاں پر سکھ بھی آباد ہے، یہاں پر اثناشری بھی آباد ہے، یہاں شیعہ امامی اسماعیلی بھی آباد ہے، یہاں پر سنی بھی آباد ہے، یہاں پر نوربخشی بھی آباد ہے۔ اگر اقوام کی ہم بات کریں، کشمیری بھی یہاں آباد ہے، جموال بھی یہاں پر آباد ہے، پنچی بھی یہاں پر آباد ہے، کشتواڑی بھی یہاں پر آباد ہے، درد بھی ہے، برشو بھی ہے، بلتی بھی ہے۔ ان تمام اقوام کو جوڑنے والے آئٹم کا نام ہے اسٹیٹ سبجیکٹ رول، اور گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے یہ بقا کا مسئلہ ہے۔ اس بقا کی لڑائی کو لڑنے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو ریاست جموں کشمیر کے درجہ اول کا شہری تسلیم کرنا ہوگا۔ ان فیوچر ہم ریاست جموں کشمیر کی دیگر اکائیوں کے ساتھ یونین کی شکل میں، کنفیڈریشن میں، فیڈریشن میں رہنا چاہتے ہیں، نہیں رہنا چاہتے ہیں، یہ بات کی بات ہے، لیکن till the final decision of Jammu and Kashmir dispute, we are first class citizens of Jammu and Kashmir state۔ اس میں کسی قسم کی دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ جو ہم اپنے آپ کو ڈیٹیچ کریں گے ریاست جموں کشمیر کے ساتھ تو ہم اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو ہمیں بھولنا پڑے گا۔ اسٹیٹ سبجیکٹ بقا کا ضامن ہے، اور ہم سب کو اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ۔